لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ نمبر 2، آپ کا شام کا سفر اور آپ کا پہلا نکاح۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ، والدہ کا نام جناب آمنہ، دادا کا نام جناب عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 3 ماہ قبل آپ کے والد جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ جناب آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا اور پھر عرب کے دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ چوتھے یا 5ویں سال کی عمر میں آپ کو واپس لایا گیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ جناب آمنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں اگر کسی کی زندگی اتنی مشکل حالات سے گزری ہو تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ایک معجزہ ہے کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا نبوت کے لیے۔ آپ کو عظیم الشان کامیابی عطا کی، دنیا کے اندر عظیم کامیاب انسان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچی، آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا۔ کسی وجہ سے راستے سے واپس آئے اور مکے میں ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجر تھیں، تجارت کرتی تھیں، وہ اپنا سامان تجارت دے کر لوگوں کو بھیجا کرتی تھی شام کے لیے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ ہمارا سامان تجارت لے کر جائیے اور جو دوسروں کا معاوضہ دیتی ہوں اس سے آپ کو میں زیادہ دوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کو قبول کیا، سامان تجارت لے کر گئے، جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ منافع ہوا۔ آپ کی صدق و امانت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی پیشکش کی، آپ نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ درس ہے کہ تجارت کے لیے سب سے اہم جو بات ہے وہ صدق و امانت ہے۔ یعنی آج اگر کوئی شخص بہترین تاجر بننا چاہتا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے یہ درس ہے کہ وہ بنیادی جو چیز صدق و امانت ہے
اس کو لازم پکڑے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی نبوت سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عمدہ اخلاق کے مالک تھے، سلیم العقل تھے، بہترین منہج پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ اور ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ مکے کے لوگوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ظلم کو روکنے کے لیے، اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ آپ نے اس کے اندر بھی شرکت کی اور اس معاہدے کے اندر آپ بھی شامل ہوئے۔ جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی، حجر اسود کا معاملہ درپیش ہوا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود ہمارے ہاتھوں سے نصب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فیصل مانا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر بچھائی جائے اور اس کو حجر اسود کو رکھا گیا۔ فرمایا کہ ہر معزز جو قبیلے کا معزز ہے، بڑا ہے، وہ چادر کے کناروں کو پکڑ کے اوپر اٹھائے، اور سب نے پکڑ کے کنارے چادر کے اوپر اٹھایا، حجر اسود اوپر ہو گیا۔ آپ نے وہ حجر اسود اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کر دیا۔ یہ آپ ایک بہترین فیصلہ تھا، سب اس کے اوپر راضی ہو گئے۔ یعنی کہ آپ ایک بہترین قاضی بھی تھے، آپ بہترین قاضی بھی تھے، بہترین تاجر بھی تھے، بہترین داعی بھی تھے۔ یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہمیں زندگی کا ہر پہلو مل سکتا ہے، ہر پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق کائنات مجھے اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے، اور پھر پڑھانے، سکھانے کی، اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔